اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، بہت راندہ پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں بھر رہا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا، بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے۔ شیطان کو اس دن میں جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس پر رنج و ملال کا اثر ہو، جتنا بھی وہ پریشان حال و قرین قیاس ہے، کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کی بڑی مشقتوں اور محنتوں سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے، وہ آج ایک رحمت کے جھونکے میں سب صاف ہو گئے۔ اس پر جتنا بھی اس کو غصہ اور رنج ہو وہ ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستے سے بے راہ کریں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ تو حج وغیرہ سے معاف ہو جاتا ہے، مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کسی کا مال چرا لیا، اب اس میں ایک تو ہے کہ وہ جو مال چرایا ہے اسے واپس کرنا پڑے گا، توبہ کر رہا ہے اسے واپس کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس چوری کرنے کی وجہ سے اس نے گناہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے کو منع فرمایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا وہ عمل کیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی کا گناہ، یہ توبہ کرنے سے نافرمانی کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو مال چرایا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کا مال چرایا اسے واپس نہ کر دے، نہیں مانی۔ بہرحال حج جو ہے ایک ایسا زبردست عمل ہے کہ جس کے ذریعے صغائر کبائر جناب جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانو جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر ہے، فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی مسجد میں تھے، دو آدمی ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم کچھ دریافت کرنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، تم کہو تو میں بتا دوں کیا تم پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم حج کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، طواف کے بعد کی 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔
انہوں نے عرض کیا اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری یعنی اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر۔ عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شان ہو دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کے جھاگ کے برابر تب بھی میں نے معاف کر دیا۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہاری بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو کنکری مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا وہ معاف ہوتا ہے۔ قربانی کا بدلہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے۔ لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے کہ حج مبرور ہو، جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہو۔ حج مبرور آدمی ایک تو اس میں گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے ساتھ جو ساتھی ہیں ان سے اپنے آپ کو جھگڑا کرنے سے بچائے، ان سے جھگڑا نہ کرے، کسی بات پر نہ الجھے، سارے سفر میں نرمی، اخلاق حسنہ، خدمت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرنا، ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی حج کو بچانا، تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے آدمی کا حج مبرور ہو، یعنی مقبول ہو اللہ کے ہاں۔ تو جب حج مقبول ہو جاتا ہے، حج مقبول کی نشانی علماء نے فرمائی ہے کہ حج مقبول کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کا دل اب آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آدمی آخرت والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، دنیا اور دنیا کی مشغولیت اور مصروفیت اس میں بقدر ضرورت لگتا ہے، اسی کی طرف ہر وقت نہیں لگا رہتا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے اوامر و احکامات کے اندر کمی نہیں کرتا، دل آخرت کی طرف، دنیا سے دل پھر کر آخرت کی طرف ہو جائے، یہ حج مقبول ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے ہر عمل، حج سے متعلق ہر عمل کا اجر و ثواب اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے۔ نہیں آدمی یعنی گھر سے آدمی نکلے، علماء نے لکھا ہے احرام آدمی گھر سے باندھے تو افضل ہے، اور جب گھر سے نکلے تو 2 رکعت نماز نفل گھر میں ادا کرے، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھے، دوسری میں قل اللہ احد پڑھے، محلے کی مسجد میں بھی جناب 2 رکعت نماز نفل پڑھے،
کچھ صدقہ و خیرات کرے، گھر سے نکلتے ہوئے خوشی خوشی نکلے، روتا ہوا نہ نکلے۔ بچے رو رہے ہیں کہ ابا جی مرنے کے لیے شاید جا رہے ہیں، نہیں معلوم، اور یہ بھی یوں سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی مرنے جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اللہ کے گھر پہ جا رہے ہو، اللہ کی زیارت ملاقات کے لیے جا رہے ہو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہے ہو، تو خوشی خوشی جانا چاہیے۔ اب وہ سفر تو نہیں رہے کہ سال بھر لوگ سفر کرتے 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 پیدل، گدھے پر، خچر پر، گھوڑے پر سفر کرتے کرتے وہ بیت اللہ پہنچتے تھے، پھر واپسی بھی اسی طرح جناب ہوتی تھی۔ ایک گھرانہ ہمیں وہاں ملا تو وہ کہنے لگے جی میں چھوٹا سا تھا اور ہم نے پاکستان سے جناب حرمین کی طرف ہجرت کی، تو 2.5 سال کے بعد ہم مکہ پہنچے، 2.5 سال کے سفر۔ 1 سال تو عام طور پر لگ ہی جاتا تھا لوگوں کو، تو وہ سفر تو اب نہیں رہا، اب تو یہ ہے 4 گھنٹے میں آدمی ہوائی جہاز سے جناب حرمین پہ پہنچ جاتا۔ صبح نکلا، شام کو جناب ٹیلی فون کر کے جناب کہہ رہا ہے جی الحمدللہ عمرہ ادا ہو گیا، یہاں سے مبارکبادی لے رہا ہے، وہاں سے خوشخبری سنا رہا ہے، تب وہ سفر نہیں رہا سلیم آدمی۔ تو بہرحال خوش و خرم جناب گھر سے نکلے، اور گھر سے جب نکلے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، خوب تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے گناہ بخشوانے ہیں، بھائی یہیں بخشوا لو، اللہ کے گھر میں پاک صاف ستھرے ہو کر جاؤ، تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن کر وہاں پہنچو، یہیں سے جناب توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے معافی مانگے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ غسل کرے یا وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے روے، گڑ گڑاوے، آنکھوں سے آنسو بہاوے اور اپنی پچھلی زندگی پر توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ بہرحال جب سفر شروع کرے تو مستحب طریق یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں 2 رکعت پڑھے، گھر میں بھی 2 رکعت پڑھے، اور جناب کچھ صدقہ و خیرات بھی کرے، اور اگر احرام باندھنا ہے تو گھر سے انہی نوافل کے بعد نیت احرام بھی کر سکتا ہے۔ تو احرام باندھنے کا جو طریقہ انشاءاللہ کسی وقت بیان ہو جائے گا، تو پھر یہاں سے سفر شروع کر دے۔ اب جب یہاں سے جا رہا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حج تمتع کرتا ہے، عام طور پر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، تو عمرہ کا احرام باندھ کر جانا ہوتا ہے، چاہے گھر سے باندھے چاہے اپنے ایئرپورٹ سے، ملک کے ایئرپورٹ سے باندھے۔ تو جناب عمرہ میں 4 اعمال ہیں۔ احرام، وہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اور سر منڈوانا مرد کے لیے، عورت کے لیے قصر کر حلق یا قصر، تو 4 اعمال، عمرہ کے 4 اعمال۔ احرام جو یہیں اپنے ملک سے باندھا جاتا ہے، اور طواف اور صفا مروہ کی سعی، اور اس کے بعد اپنا سر منڈوا دینا۔ تو سر منڈوا کر آدمی احرام سے نکل جاتا ہے، نہ دھو کے کپڑے پہن۔ یہ عمرہ ہے۔ سنت طریق انشاءاللہ تفصیل سے بیان کسی وقت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔